سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ناظرین، آزاد سیاست میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ ملیحہ خان، اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر جرنلسٹ حماد حسن صاحب۔ السلام علیکم صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، ٹھیک ٹھاک ہے؟ شکر اللہ کا۔ کیسا گزرا دن اچھا گزرا، بس اسلام آباد میں بھی اسموگ بہت آیا ہوا ہے، اسلام آباد میں اسموگ بہت آ گئی ہے، ٹھنڈ بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم لوگ کل بیٹھے ہوئے تھے تو ذکر کر رہے تھے، لاہور والوں کو برا بھلا بول رہے تھے، انہوں نے یہاں پہ بھی اسموگ بھیج دیا۔ پشاور میں بہت بڑھ گیا ہے۔ اچھا، پشاور میں ویسے بھی پولوشن کافی ہے، پتہ نہیں، اب اللہ خیر ہی کرے گی اس اسموگ کا کیا ہوگا۔ اور باقی حماد صاحب، ہم لوگ جو خبریں سن رہے ہیں، اسموگ تو چلیں آ ہی رہی ہے وہاں سے، لیکن یہ ہے کہ پولیٹیکل اسموگ بھی آنے والی ہے۔ ایگزیکٹلی، سو پی ٹی آئی کا احتجاج بھی دوبارہ سے جو ہے وہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ 24 نومبر کو انہوں نے کال دی ہے اس کی کہ وہ بھی ہونے والا ہے۔ اب میڈیا پہ تو ہم یہ سن رہے ہیں، لیکن آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے۔ حالانکہ عموماً ہوتا ہی ہے کہ آپ جو بھی خبر دیتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہوتی ہے، لیکن اس دفعہ آپ کا پوائنٹ آف ویو تھوڑا سا ڈفرینٹ نظر آ رہا ہے اس احتجاج کو لے کے، اور 24 نومبر کو جو کال دیا گیا ہے، سو وہ کیا ہے اس دفعہ، کیسے تھوڑا ڈفرینٹ ہو رہا ہے؟ دیکھیے ملیحہ، میں نے گزشتہ 24 گھنٹے میں جو بات کی ہے وہ میں نے کچھ سامنے کے جو حقائق ہیں، جو ریئلٹیز ہے، اسی تناظر میں کی ہے۔ ٹھیک ہے، عمران خان، مجھے ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کہیں سے ٹریپ ہو گئے ہیں اور انہوں نے احتجاج کی کہا۔ ویسے عمران خان پہلی دفعہ تو ٹریپ نہیں ہوئے، پہلے بھی وہ ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں، جذباتی طور پر فیصلے کرتے ہیں، پھر کبھی واپس ہو جاتے ہیں، کبھی اس فیصلوں کا خمیازہ بھگتتے ہیں، کیونکہ ان میں وہ تدبر اور وہ صلاحیت اور وہ دانش نہیں ہے جو سیاست کے لیے درکار چاہیے ہوتی ہے، تو وہ جلد بازی میں یا جذباتی طور پر فیصلے کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی وہی ہوا ہے۔ اچھا، اب انہوں نے 24 نومبر کو فیصلہ کیا ہے احتجاج کا، لیکن ڈائنامکس کیا ہے، سامنے کے حقائق کیا ہیں؟ سامنے کے حقائق ایک بھی ان کے حق میں نہیں جاتا۔ ٹھیک ہے، وہ کیا یعنی سامنے کے حقائق یہ ہیں کہ خیبر پختونخوا میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ خیبر پختونخوا میں پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے، ایک بڑی کانفلکٹ ہے ان کے درمیان، اور پارٹی کا دراڑ دن بدن نمایاں ہوتا جا رہا ہے۔ پھر جب ثوابی جلسہ ہوا تو اس میں عاطف خان، جو عمران خان کے پرانے اور قریب ترین ساتھی، انہوں نے شرکت نہیں کی۔ مشتاق غنی سابق سپیکر جو ہیں ممبر صوبائی اسمبلی، انہوں نے شرکت نہیں کی۔ دیر سوات سے بہت سے ایم پی ایز ایم این ایز نے شرکت نہیں کی۔ ثوابی جلسہ بھی ناکام ہو گیا، اس میں اتنا کراؤڈ نہیں تھا جتنا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہاں پر حکومت بھی ان کی ہے، ایڈمنسٹریشن سب کچھ ان کا ہے۔ پھر جلسہ ناکام کیوں ہوا؟ ایک تو وہ عمران خان کے حق میں وہ فضا نہیں جا رہی ہے، کیونکہ کے پی میں تو ان کی بڑی مقبولیت ہے نا۔ اچھا، پنجاب کے پی سے اگر ساتھ نہیں دیں گے تو باقی جگہوں سے کیا ہوگا؟ تو پنجاب میں تو ان کی پاپولرٹی کا لیول وہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ٹرمپ کارڈ یہ کھیل رہے تھے، لیکن ٹرمپ کے آنے کے بعد جو میرے انفارمیشن ہے، تو پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو ڈپلومیٹک ڈائیلاگ ہوا ہے گزشتہ 2 4 یا 5 دنوں میں، ہفتے میں، تو وہاں پہ امریکہ نے بھی پاکستان کو ایک کانفیڈنس دلوایا ہے۔ پاکستان نے ان کے سامنے، ظاہر ہے ان کے سامنے تو مسائل ہیں کہ فوج دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہی ہے، مسائل کا سامنا ہے، اور ظاہر ہے کہ امریکہ تو اس کے خلاف ہے دہشت گردی، اور اس کے خلاف تو اس جنگ کا وہ خود بھی حصہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے ایک اعتماد دلوایا ہے کہ ہم پاکستان کے انٹرنل معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے، یعنی ٹرمپ کارڈ بھی گیا۔ سعودی عرب اور چین کے ابھی دورے بھی ہوئے، ان کے بھی ڈیلیگیشنز آئے پاکستان، ان کی انویسٹمنٹ بھی ہے، ان کے انٹرسٹ بھی ہے، تو انہوں نے زور دیا ہے کہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس کو چلنے دیا جائے، تاکہ ایک تو جو معاشی ٹریک پکڑا ہے پاکستان نے، اس معاشی ٹریک کو بھی پاکستان آگے جائے، معیشت بھی بہتر ہو جائے، اور جو ان کی انویسٹمنٹ ہے، جو ان کے پروجیکٹس ہے، وہ بھی آگے کی طرف چلے۔ تو عمران خان کے حق میں کچھ بھی نہیں جا رہا ہے۔ ایک اور بات کی نشاندہی کروں کہ کچھ انکشافات بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہیں، اس سب کی وجہ سے آپ کو لگ رہا ہے کہ 24 نومبر کا جو احتجاج ہے وہ نہیں ہو پائے گا؟ دیکھیں، ان کے حق میں کوئی چیز نہیں جا رہی ہے نا۔ ٹھیک ہے، ہوگا یا نہیں ہوگا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، ہم تو ڈائنامکس کو دیکھیں گے، اس کے مطابق تجزیہ کریں گے۔ اچھا، جو سوشل میڈیا جو ان کی ایک بڑی طاقت ہے، سوشل میڈیا کے حوالے سے کچھ فیصلے ہونے والے ہیں، یعنی اب یہ فیک نیوز، یہ پروپیگنڈے، ان چیزوں پر
قانونی گرفت لانی ہے. ہاں یہ تو اس حوالے سے اب پچھلے دنوں آپ نے دیکھا VPN بھی بند ہوا تھا اور ٹویٹر بھی رک گیا تھا, بہت سارے معاملات ہیں. تو معاملات آگے کی طرف جا رہے ہیں. جو فائر وال جس کی خبر میں نے 6-7 مہینے پہلے بریک کی تھی, فائر وال میں جو فالٹ آیا ہوا تھا وہ چائنا واپس بھجوایا گیا تھا. پھر جون میں نے یہ خبر دی. اب وہ فائر وال میں نے سنا ہے کہ وہ ریپیئرنگ کے اس سے گزر چکا ہے اور آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کچھ خبریں ہمیں ملیں گی. اور یہ جو فیک نیوز پروپیگنڈا یہ سب کچھ جو ہے یہ رفتہ رفتہ تھمتا جائے گا. تو عمران خان کی جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے یا جو ان کی قوت تھی وہ بہت حد تک ان سے دور ہوتے جا رہے ہیں یا اس کی طاقت کم ہوتی جا رہی ہے. تو اس وقت عمران خان کے حق میں فضا نہیں ہے. ان کو میرے خیال میں مناسب وقت نہیں تھا کہ وہ یہ احتجاج کال کرتے. چلے یہ تو ہے, لیکن آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ اس احتجاج سے پہلے کوئی چونکا دینے والی خبر ہے یا کچھ ایسی چیز ہے جو سامنے آ سکتی ہے اگر ہو جاتا ہے, ہم کہتے ہیں تو کوئی ایسی چیز ہے جو بالکل وہ کہتے ہیں نا ہلا دینے والی چیز؟ میں نے کہا بھی کہ فیض حمید سے ظاہر ہے ان کے ان کے حوالے سے بھی انفیکٹ میں پوچھ رہی تھی کہ ان کے آج کل جنرل فیض حمید کے کیا حالات چل رہے ہیں, وہ بھی اور پھر یہ بھی. وہ دیکھیں جنرل فیض حمید جب گرفتار ہوئے تھے تو ظاہر ہے کہ وہ وہاں ادارے کا جو طریقہ کار ہوتا ہے یا جو وہاں کے ہوتے ہیں جس طرح, تو فیض حمید سے معلومات اس وقت لیے گئے تھے یا انہوں نے پرووائڈ کیے تھے وہ معلومات. کس چیز کی معلومات؟ یعنی ظاہر ہے کہ ہائیبریڈ رجیم میں جو کچھ اس ملک میں ہوا تھا, سیاسی طور پر کیا ہوا تھا, اسٹیبلشمنٹ کا کردار کیا رہا تھا, عمران کو سپورٹ کرنے کے لیے کیا کچھ لی گئی ان سے معلومات, عدالتی سطح پر کیا کچھ ہوتا رہا, ثاقب نثار سے لے کر مظاہر نقوی تک, اور پھر جو فیصلے عدالتوں سے آئے جن میں آئین ری رائٹ کرنے تک کے فیصلے موجود تھے, تو یہ سب کچھ تو ہوا نا اس رجیم میں. اس حوالے سے انہوں نے جو معلومات فراہم کیے, تو جو میرے انفارمیشن ہے یا جو تھوڑے بہت میرے معلومات ہیں, تو عمران خان کے لانگ مارچ سے تھوڑا سا پہلے یا اس کے آس پاس کچھ چونکا دینے والے معلومات پبلک کیے جا سکتے ہیں. جیسے کہ کچھ آئیڈیا ہے؟ جیسے کہ عدالتوں سے عمران خان کو ریلیف کیسے ملا تھا, اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کیسے سپورٹ کیا تھا, عمران خان کا اپنا سیاسی کردار کیا تھا, ان کے مخالفین کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا, کیوں ہوا تھا, تو بہت ساری باتیں ہیں. اور وہ میڈیا کو کس طرح مینیج کیا گیا تھا, تو یہ بہت ساری کرپشن کے بہت سے معاملات ہیں اس دور کے, تو کچھ نہ کچھ سامنے آ سکتا ہے. اگر یہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر یہ جو احتجاج ہے یہ ہو پائے گا یا پھر یہ ممکن بھی ہو پائے گا؟ بلکہ لیکن ملیہ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے احتجاج کی جو کال دی ہے اس کے لیے پہلے فضا کو تو دیکھنا چاہیے تھا کہ کیا فضا سازگار ہے ان کے لیے. یہ جو میں نے پہلے آپ سے کہا کہ کال تو دے دیتے ہیں نا عمران خان صاحب, آپ کو پتہ نہیں ہے, وہ تو فضا کو نہیں دیکھتے, وہ تو بس کال دے دیتے ہیں. کال دے دیتے ہیں, اسی لیے تو سب کچھ ناکام ہوتا جا رہا ہے. آپ تو خیبر پختونخوا حکومت پلاننگ بعد میں کرتے ہیں اور اعلان پہلے کر دیتے ہیں چیزوں کا. شاید خیبر پختونخوا میں انہوں نے علی امین گنڈاپور کو جو ہارڈ لائنرز ہیں, دھمکیاں دیتے ہیں, بہت کھل کر بولتے ہیں, کرتے کچھ نہیں ہے, ڈیلیوری ان کی بالکل زیرو ہے, ان کو چیف منسٹر بنایا ان بنیادوں پر, اور پھر اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. بدترین کرپشن ہو رہی ہے خیبر پختونخوا میں. گورننس کے حوالے سے میں یا آپ نہیں بلکہ ان کے اپنے پارٹی کے لوگ بول رہے ہیں کہ گورننس انتہائی خراب ہے, امن و امان کی صورتحال بہت بگڑ گئی ہے, مرکزی حکومت کے ساتھ, اداروں کے ساتھ ان کی کوآرڈینیشن انتہائی کمزور ہے. حالانکہ وہ سب سے حساس صوبہ ہے, فائنینشلی صوبہ ڈوب چکا ہے, 1000 ارب سے زائد قرض چڑھ چکا ہے صوبے پر, کوئی بڑا پروجیکٹ سامنے نہیں آیا. تو یہ عمران خان کے غلط فیصلے ہی تھے نا جس نے اس صوبے کو برباد کر کے رکھا. اب جس فیصلے کی میں بات کر رہا ہوں وہ وقت اور وہ حالات مناسب نہیں ہے. اور 5 اکتوبر کو انہوں نے احتجاج کی کال دی تھی نا, تو جب وہ پنجاب سے تو کوئی آیا نہیں, اور خیبر پختونخوا سے جو لوگ آئے تو میرے معلومات کے مطابق 3300 لوگ گرفتار ہوئے تھے.
اور اس میں 100 کے قریب سرکاری ملازمین تھے جنہیں گنڈاپور صاحب لے کر آئے تھے. بالکل ایسے. اچھا وہ جو 3,500 لوگ تھے ان کے خاندانوں کے ریزرویشن اپنی جگہ ہیں اب, کہ یعنی یہ ہمارے بچوں کو روز روز احتجاجوں میں لے جاتے ہیں, وہاں وہ مارے بھی کھاتے ہیں, بھوکے بھی. جو لاسٹ ٹائم ہوا ان سب کے ساتھ, تو اب آپ کی والی بات کہ خیبر پختونخوا سے جو لوگ آنے والے ہیں وہ پتہ نہیں آئیں گے یا نہیں آئیں گے جو لاسٹ ٹائم ہوا اس کے باوجود. اب مجھے ایسا نہیں لگتا کہ خیبر پختونخوا سے کوئی بڑا جلوس آئے گا. ایک تو 5 اکتوبر کو جتنے لوگ کوئی اور آئے, اسٹریٹجی نہ ہو اس دفعہ حماد صاحب, تو کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے؟ یعنی گنڈاپور صاحب نے کہا ہے کہ ہم جائیں گے اور ہمارے جنازوں کا بندوبست کر لیں. بھائی آپ لاہور گئے, لاہور میں جلسہ تھا, آپ اس میں نہیں پہنچ پائے. پنڈی میں جلسہ ہوا, آپ اس میں نہیں گئے, ترنول سے واپس پشاور گئے. پھر ڈی چوک میں پی ٹی آئی کے کارکن بیٹھے رہے اور آپ کے پی ہاؤس چلے گئے. تو آپ پہلے کب آئے تھے کہ اب آئیں گے؟ تو وہ تڑیاں دھمکیاں اور بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں, عملی طور پر کچھ نہیں کر پاتے. اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بڑا جلوس آئے گا یا لوگ احتجاج کے لیے نکلیں گے, بلکہ اس دفعہ خیبر پختونخوا سے بھی کسی بڑے جلوس کا امکان نہیں ہے. چلیں اب دیکھتے ہیں کہ 24 نومبر تک کیا ہوتی ہے صورتحال. اس سے پہلے یقیناً بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آ جائیں گی جس کے بعد ہمیں اندازہ تو ہو ہی جائے گا کہ ہونے والا ہے احتجاج یا نہیں ہونے والا. ایسے ہے نا؟ تو احتجاج عمران خان تو اکثر فیصلے تبدیل بھی کر لیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے اس سے فیصلہ کروایا ہے شاید میں کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ کل کوئی اور جائے اور عمران خان صاحب سے کہے کہ حالات مناسب نہیں ہے, سازگار نہیں ہے, لوگ بھی نہیں نکل رہے ہیں, پہلے بھی ڈرے ہوئے ہیں, پنجاب سے تو کوئی آ نہیں رہے, خیبر پختونخوا کے لوگوں کے اپنے تحفظات ہیں, ہماری حکومت کی کارکردگی بہت خراب ہے, تو آپ اس کو پوسٹ پون کر دیں. تو اس کا امکان موجود ہے, لیکن اگر انہوں نے احتجاج پر زور دیا اور کہا کہ نہیں احتجاج ہم نے کرنا ہے, تو اس کی ناکامی کے شدید اندیشے ہیں کہ احتجاج ناکام ہو جائے گا. چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ جو پی ٹی آئی کا احتجاجی اسموگ ہے نا, یہ پہنچ پاتا ہے یا نہیں پہنچ پاتا. چلیے بہت بہت شکریہ حماد صاحب آپ کے وقت کا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم دوبارہ کوئی اور خبر لے کر آئیں گے, اس پر ڈسکس کریں گے چیزیں. باقی ناظرین اجازت دیجیے, اللہ حافظ.